وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں جو بھی ذی روح چیز ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو یہ 100% پکی بات ہے کہ جو رزق بندے کو ملنا ہوتا ہے وہ مل کر رہے گا۔ وہ رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی ہوگا تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس سے استعمال نہیں کر لے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھرپور اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک دوست گجرانوالے کے رہنے والے تھے اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں کوئٹہ میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے خاندان میں شادی کا پروگرام تھا۔ جس دن یہ پروگرام کے لیے کوئٹہ سے گجرانوالے جانے کا دن تھا، اس دن ان کے گھر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کا ایک بچہ چنے کھا رہا تھا تو چنے آرام سے کھانے کے بجائے ایک چنا منہ میں ڈال کر ایسے ہی کھا رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھے ایک چنا ان کے ناک میں چلا گیا۔ بچے نے چنے کو نکالنے کے لیے ناک میں انگلی ڈالی تو چنا آگے گیا۔ تو یہ بچہ اپنے امی کے پاس آیا اور امی نے چنے کو نکالنے کے لیے انگلی ڈالی تو چنا اور آگے گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بچے کا ابو گھر میں آ گیا تو بیوی نے کہا پہلے ان بچے کو ہاسپٹل لے جاؤ تاکہ بچے کے ناک سے چنے کا دانہ نکالے۔ میں نے کہا کہ بچے نے شرارت کی ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ اب اگر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو اس پہ ٹائم لگے گا۔ ابھی ہمیں جانا ہے گجرانوالہ، 1.5 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے تو دیر ہو جائے گی۔ اسی پر مشورہ ہوا کہ بچے کو گجرانوالے پہنچ کر کسی ڈاکٹر کے پاس لاہور، اور لاہور سے گاڑی میں بیٹھ کر گجرانوالہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے، اللہ کی شان دیکھے بچے کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس چھینک سے وہ چنے کا دانہ باہر نکل کر گر گیا۔ وہاں پہ ایک مرغی پیر رہی تھی تو مرغی جلدی آ کر اس دانے کو کھا لیا۔ اصل میں مرغی کا رزق کوئٹے میں پڑا ہوا تھا تو اللہ نے اسی طریقے سے مرغی کا رزق پہنچایا۔ سبحان اللہ! جب وہ اللہ مرغی کو اسی طریقے سے رزق پہنچاتا ہے تو انسان، تو تم اشرف المخلوقات ہو، تو تم کو رزق سے کیسے محروم رکھے گا؟ رزق کے اسباب الگ الگ ہے۔ وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، وہ اللہ کسی کو لسی کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، وہ اللہ کسی کو حلیم کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، وہ اللہ کسی کو بریانی کے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلانا چاہیے۔ سچی بات یہی ہے کہ ہماری نظر اپنی جیب پر ہے، ہماری نظر اللہ کے خزانوں پر نہیں ہے، بلکہ مومن بندہ اللہ کے خزانوں پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے خزانوں پر اپنی نظر رکھیں۔